السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے 22ویں پارے کا اور سورۃ الاحزاب چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی اور نیک عمل کرے، اس کو ہم اس کا دوہرا اجر دیں گے، 2 بار اجر دیں گے، یعنی کہ ڈبل اجر دیں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے میم جی۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اور ہم اس کا دوہرا اجر دیں گے اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو، یعنی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا کہ تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو تو بات میں نرمی اختیار نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور بات کہو جو اچھی ہو، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو۔ یہ بڑی اہم ترین بات بتائی گئی ہے کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں اپنی زینت ظاہر کیا کرتی تھی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا کہ اے عورتوں، بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کی گئی ہے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب کبھی کسی قوم کی سردار سے بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد اس پوری قوم سے مراد ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے بات کی تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تمام عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح ظاہر نہ کرو، جس طرح وہ اپنی زینت کو ظاہر کیا کرتی تھیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کہا جا رہا ہے، اے اہل بیت، در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے، اور پوری طرح پاک کرنا، اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نہایت باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یقیناً اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اور فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ساروں کو اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری خوبیاں گنوا دی، یعنی کہ اخلاقی طور پر، مذہبی طور پر یہ ساری خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فیصلہ لے آئیں تو ان کو پھر کوئی اختیار نہیں ہے کہ پھر وہ خود سے کسی بات کے بارے میں کوئی رائے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر فیصلہ قرآن کے اندر مکمل طور پر واضح طور پر لکھ دیا ہے،
اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، اور وہ ایسا گمراہ ہو گیا کہ وہ واضح طور پر گمراہ ہے کہ وہ ہدایت کی طرف پھر واپس پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا اور آپ نے اس پر احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرو۔ چنانچہ جب زید اس سے چنانچہ جب زید اس سے غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا۔ بڑی اہم ترین آیت ہے۔ تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے غرض پوری کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لے پالک بچوں کا اور جن کو منہ بولے بیٹے کہا گیا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان کی بیویوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور لے پالک جو بیٹے ہیں ان سے کوئی رشتہ اور تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ صرف منہ سے کہہ دینا ہی رشتہ قائم نہیں کر دیتا۔ اچھا، ایک اور بات ہم دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری عورتوں کا بھی ذکر کیا کہ یہ ساری ساری عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر کیا، عورتوں اور مردوں کو الگ الگ کہہ کر کیوں کیوں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ تم میں سلمہ بیان اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے خطاب نہیں کرتا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں اور مردوں کو الگ الگ کر کے دونوں کو پکارا کہ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اجر عظیم کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اس میں جو عورتوں کو ایک شکوہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے خطاب کیوں نہیں کیا، ہمیشہ ہر بات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیوں کہا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں دونوں کو الگ الگ مخاطب کر کے کہا۔ اب جو بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ یہ جو آیت چل رہی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑا رہے گا، وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہے، واضح گمراہ ہے۔ تو اس میں یہ آیت حضرت زینب کی نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ جو اگرچہ اصلاً عرب تھے در حقیقت، لیکن کسی نے انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کر بطور غلام بیچ دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا، ان کی تحفہ دے دیا تھا، تحفتاً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر انہیں اور ان کے بھائی کو خاندانی ایک حسب نسب کی بنا پر یہ ان کو ایک دکھ سا تعامل سا ہوا کہ زید ایک آزاد کردہ غلام ہے اور ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا اختیار کسی بھی فیصلے کے بارے میں لے کر آئے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر لے۔ اور یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فوراً ہی نکاح کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ اب نکاح تو ہو گیا، لیکن نکاح ہونے کے بعد چونکہ ان دونوں کے مزاج مختلف تھے، ان دونوں کے مزاج نہیں ملتے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہمیشہ سے ہی اپنے خاندانی حسب نسب کا ایک ان کے دل میں بسا رہتا تھا کہ اور ہر بات میں وہ اپنے حسب نسب کو ملحوظ خاطر رکھتی تھیں، جبکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن پر ایک غلامی کا داغ لگا ہوا تھا۔ ان کی آپس میں انبن رہتی تھی، جس کا تذکرہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے رہتے تھے،
اور وہ چاہتے تھے کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو طلاق دینے سے روکتے اور ان کو نباہ کرنے کی تلقین کر فرماتے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیش گوئی سے بھی آگاہ فرما دیا تھا کہ زید کی طرف سے طلاق واقع ہو کر رہے گی، اور اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا، تاکہ جاہلیت کی اس رسم کو پر ایک جو ظاہر جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ جو منہ والے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں، اور اس کی بیوی سے نکاح، اس کی بیوی کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح جائز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اپنا اپنا حکم جو اللہ نے دیا، اس کے مطابق اللہ نے فیصلہ کر دیا. اس آیت میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا انعام یہ تھا کہ انہیں قبول اسلام کی توفیق دی اور غلامی سے نجات دلائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ان پر یہ تھا کہ ان کی دینی تربیت کی، ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا قرار دیا، اور اپنی پھپھی ذات بہن اور اپنی جو پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی سے ان کا نکاح کرا دیا. دل میں چھپانے والی بات یہی تھی جو آپ کو حضرت زینب سے نکاح کے بارے میں وحی کی گئی تھی کہ ان کو نکاح ان سے کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے رہتے تھے کہ اگر یہ بات لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ میں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، جبکہ آم، اللہ آپ کے ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ کرانا چاہتا تھا، اللہ نے اس رسم کو ختم کروانا تھا، تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوف اگرچہ ایک فطری خوف تھا کہ لوگ اور معاشرہ کیا کہے گا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ انہیں نکاح کے بارے میں ظاہر کر دینا چاہیے، جس سے اس بات کا سب کو علم ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کی طرح ہرگز نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سارے قصے کو یہاں پر بیان کیا ہے. تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے غرض پوری کر چکے، یعنی کہ ہم بستری بھی کر چکے، ان کے ساتھ رہ بھی چکے، تب بھی اگر وہ ان سے چھوڑ دیں تو آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قبل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پر اس میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا ہے، یہی ان لوگوں کے لیے، ان کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق طے کیا ہوا ہے. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر یہ خاص بات کیا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ خاص طور پر یہ کیوں فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ وہ زید بن حارثہ کے بھی باپ نہیں ہیں، جس پر انہیں یہ تانے بنائی جا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیوں کر لیا، بلکہ ایک زید ہی کیا، وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ زید تو حارثہ کے بیٹے تھے. آپ نے تو انہیں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور جاہلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا. حقیقتاً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلبی بیٹے نہیں تھے، یعنی کہ حقیقی بیٹے نہیں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، کے نزول کے بعد انہیں حضرت زید بن حارثہ ہی کہا جاتا تھا. اور حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 3 بیٹے قاسم، طاہر اور طیب، کچھ عبداللہ بھی کہتے ہیں، ہوئے، اور ایک ابراہیم بیٹا ان کا حضرت ماریہ سے ہوا، لیکن یہ سب کے سب بچپن ہی میں فوت ہو گئے. ان میں سے کوئی بھی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلبی اولاد میں سے کوئی بھی مرد نہیں بنا جس کے آپ باپ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر اس بات کا ذکر کر دیا.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں، جو مہر ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور مہر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں بلکہ کذاب اور دجال ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، اگلی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، وہی ہے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ سے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگا۔ ان کی دعا کیا ہوگی؟ جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان کی دعا کیا ہوگی، کلام کیا ہوگا؟ ایک دوسرے سے سلام کریں گے، بار بار سلام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا ہی بنا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسی کے حکم کی سے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اور روشنی دینے والا اور چراغ بنا کر بھیجا، جو چراغ اپنے دین کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو ہر طرف روشنی پھیلانے میں مگن ہے۔ اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں اور ان کے ستانے کی پرواہ بھی نہ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز تمام کاموں کے لیے کافی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں اس سے پہلے ہی طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے، یعنی عورتوں کے لیے پھر کوئی عدت نہیں جس کا تم شمار کرو۔ یہ طلاق کی بات ہو رہی ہے، بیوہ عورت کی بات نہیں ہو رہی۔ چنانچہ انہیں کچھ سر و سامان دے دو اور انہیں رخصت کر دو، اور اچھے انداز سے رخصت کرو۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دیں جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ ہے، اور ان میں سے جو اللہ تعالیٰ آپ پر لوٹا کر لایا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموؤں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت کہ اگر اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دیں، یعنی کہ خود ہی نبی کے لیے اپنا آپ ہبہ کر دیں، سونپ دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے، اور اگر نبی اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے دیگر مومنوں کے سوا، یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے، یعنی کہ باقی مومنوں کے لیے یہ حکم عام نہیں ہے، یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو ان پر فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ کر دیں، اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دے دیں، اور جس کو آپ اپنے پاس طلب کریں ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا، تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں، اور وہ سب آپ پر راضی رہیں جو بھی آپ ان سب کو دیں، اور جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ جس طرح ام، اب جو ہم نے یہ پوچھا پیچھے ابھی جو پڑھا کہ اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو نے ان کے مہر جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے۔ بعض احکام شریعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام امت کے لوگوں سے ایک امتیاز حاصل تھا،
یعنی کہ مختلف تھے ان سے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کہا جاتا ہے۔ مثلا اہل علم کی ایک جماعت کے بقول قیام اللیل، تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرام تھا۔ اسی طرح کی بعض خصوصیات کا ذکر قرآن کریم کے اس مقام پر کیا گیا ہے جن کا تعلق نکاح سے ہے۔ جن عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا ہے وہ حلال ہیں، چاہے تعداد میں وہ کتنی ہی ہوں، وہ سب کی سب حلال ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ کو کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا، کہ ان کو غلامی سے آزاد کیا تو وہ ان کا مہر ان کو قرار دے دیا۔ ان کے علاوہ بصورت نقد سب کو مہر ادا کیا گیا۔ حضرت ام حبیبہ کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا۔ چنانچہ حضرت صفیہ اور جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما ملکیت میں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ اور ریحانہ اور ماریہ یہ بطور لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہیں۔ دو لونڈیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کون سی؟ ریحانہ اور ماریہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اسی طرح انہوں نے بھی، ان عورتوں نے بھی ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی طرح انہوں نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کسی عورت نے بھی ہجرت نہیں کی تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ و عورتیں ہبہ کر دینے سے کیا مراد ہے کہ ہبہ کرنے والی عورت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنا پسند فرمائیں تو بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے اپنا نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ باقی عام لوگوں کے لیے ہرگز ہی جائز نہیں کہ وہ آ, مہر ادا کیے بغیر کسی کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، دیگر مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق مہر کو ادا کریں گے تو تب ہی ان کا نکاح جائز ہوگا، ادروائز ان کا نکاح ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی صرف 4 سے زائد بیویاں رکھنا حلال تھا، باقی عام لوگوں کے لیے یہ ہرگز ہرگز حلال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا جی، یہاں پر جب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے۔ اس کا تعلق کس بات سے ہے کہ دور رکھ دینے سے کیا مراد ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور خصوصیت کا بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی باری چاہیں موقوف کر دیں، یعنی اسے نکاح میں رکھتے ہوئے اس سے مباشرت نہ کریں، اس کا بھی ان کو اختیار دیا گیا، اور جس سے چاہیں یہ تعلق قائم رکھیں۔ یعنی جن بیویوں کی باریاں موقوف کر رکھی تھیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں کہ ان سے بھی مباشرت کا تعلق قائم کیا جائے تو یہ اجازت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ ساری کتنی اہم ترین باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں، یعنی باری موقوف ہونے اور ایک کو دوسری پر ترجیح دینے کے باوجود وہ خوش ہوں گی، غمگین نہیں ہوں گی، اور جتنا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں مل جائے گا اس پر ان کے دل مطمئن رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پیغمبر یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور اجازت سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اور یہ ازواج مطہرات اللہ کے فیصلے پر راضی اور مطمئن ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ملنے کے باوجود آپ نے اسے استعمال نہیں کیا، اور سوائے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انہوں نے اپنی باری خود ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبہ کر دی تھی، گفٹ کر دی تھی، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کی باریاں برابر برابر مقرر کر رکھی تھیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ازواج مطہرات سے اجازت لے کر بیماری کے ایام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گزارے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی تمام کے تمام بیویوں کو ان کا پورا پورا حق ادا کیا، پورا حق ان کو دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو کسی ایک بیوی کو زیادہ وقت دے سکتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ایسا نہ کیا۔ لیکن بدقسمتی سے آج مردوں کو 4 بیویاں 4 شادیاں کرنا تو یاد ہوتا ہے، لیکن ہر بیوی کے درمیان میں انصاف کرنا یاد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب اس پر راضی رہیں جو بھی آپ ان سب کو دیں، اور جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑے حلم والا ہے۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں ہیں،
نہیں، اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں بدل کر لا سکتے ہیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، سوائے ان کے جن کا مالک تمہارا دایاں ہاتھ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کس بات کو واضح کیا؟ یہاں پر یہ جو آیت ہے، اس آیت کے نزول کے بعد ازواج مطہرات نے دنیا کے اسباب عیش و راحت کے مقابلے میں اسرت کے ساتھ، حسرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دے دیا تھا، اگر وہ دنیا کا مال لینا چاہتی ہیں تو دنیا کا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں۔ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ازواج کے علاوہ جن کی تعداد اس وقت 9 تھی، دیگر عورتوں سے نکاح کرنے یا ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح مزید نہ کیا، یعنی لونڈیاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ مملوکہ ان کے علاوہ نکاح کرنے کے بعد، لیکن آپ کو لونڈیاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں۔ بعض نے اس سے یہ وہ لیا ہے کہ کافر لونڈی بھی رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، اور بعض نے اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لونڈیاں رکھنا حلال تھیں، کہ وہ لونڈیاں رکھ سکتے تھے اور ان سے مباشرت کر سکتے تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ اور خواتین سے نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ازواج مطہرات کو ایک شرف دیا اس پر کہ وہ جب دنیا کا مال چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے ساتھ رہنے پر، اور دنیا کا مال چھوڑ کر اپنی آخرت پر راضی ہو گئیں، دنیا کی مال و متاع اور دنیا کی ساری آم، خواہشات کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر حال میں انہوں نے ایکسپٹ کیا اور ان کے ساتھ رہنے پر راضی ہوئیں۔ اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، یعنی کہ کھانا تیار ہونے کے انتظار کرنے والے نہ ہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر آ جاؤ، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، چلے جایا کرو، اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو، یقیناً یہ بات نبی کو اذیت دیتی ہے، پھر وہ تم سے شرم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے بعد اس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، یقیناً یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ولیمے میں صحابہ کرام تشریف لائے، جن میں سے بعض کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تکلیف ہوئی، تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیا اور اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جانے کے لیے نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کی جس میں ان کو آداب سکھا دیے گئے کہ کھانے کے بعد وہاں بیٹھے نہ رہیں بلکہ اٹھ کر چلے جائیں وہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وجہ سے نازل فرمائی۔ پھر جب اگلی آیت میں جب ہم نے یہ پڑھا کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں تو کیا ہی اچھا ہو، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ تو یقیناً ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان عورتوں پر سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں، ان کے باپوں کے بارے میں اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں، نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، اور نہ اپنے غلاموں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح
شاہد گواہ ہے، خوب نظر رکھنے والا ہے، یعنی کہ عورت ان کے سامنے پردے کے بغیر آ سکتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات یعنی کہ سلام بھیجتے ہیں، اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر صلوات یعنی کہ سلام بھیجو، درود بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ ضرور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اس کے بغیر ہی کہ انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو، تو بلا شبہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور کلم کھلا گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیں۔ دیکھیے بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں سے بھی کہا، یعنی اگر آپ خود کو مومن اور مومن عورتیں سمجھتی ہیں تو اپنا مقام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ آپ کو بھی بلایا، آپ کو بھی پکارا۔ کیا کہا کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کو کچھ حصہ لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو اذیت نہ دی جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم خواتین صرف دین کی طرف اس لیے نہیں آتی کہیں ایسا نہ ہو کہ دین میں آنے کے بعد ہمیں پردہ کرنا پڑ جائے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبصورت لوگوں کے ساتھ ہمیں ملا کر ہمیں اللہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ اے عورتوں تم اپنی اوڑھنیاں اوڑھ لیا کرو۔ یقیناً اگر منافقین اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو لازماً ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس شہر میں آپ کی ہمسائیگی میں بہت ہی کم رہیں گے، یعنی کہ یہاں سے نکال دیے جائیں گے، بہت کم لوگ یہاں پر رہیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو ہر طرف فتنہ پھیلائے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہاں سے نکال دے گا۔ لعنت کیے ہوئے ہوں گے جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزرے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کیا کیا چیز خبر دیتی ہے، شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ نہ وہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی وہ وہاں کوئی اپنا مددگار پائیں گے۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، یعنی جیسے ہم پکاتے ہیں نا، کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو اوپر نیچے کرتے ہیں کہ صحیح طرح سے ہر طرف سے پک جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش، یا لیتنا اطعنا اللہ، ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دوہرا عذاب دے، یعنی ان سرداروں کو جن پر ہم چلتے رہے ان کو دوہرا عذاب دے، اور ان پر لعنت کر، اور ان کو بہت بڑی لعنت کر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک ثابت کر دیا ان باتوں سے جو انہوں نے کی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت مرتبے والا تھا۔ کن کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کہو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے درمیان پیش کیا۔
اب یہ امانت سے کیا مراد ہے؟ یہ امانت سے مراد اس میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس امانت سے مراد قرآن مجید ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ انسان کے نیک اعمال ہیں. تو بہرحال آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو امانت کو آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا، اس قرآن کو اٹھانے سے انکار کیا، اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا. یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑا ہی ظالم اور بہت ہی جاہل ہے. کیونکہ انسان اتنی آیتیں اللہ کے پڑھنے کے باوجود اس کے دل گناہوں سے نہیں کانپتے. کسی نے نہیں مانا کہ امانتاً اس قرآن کو اٹھا سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. بہت اہم ترین باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے دل کو پاک صاف کرے، اور اپنے دین کو اپنے دل کو پاک صاف کرنے کے ساتھ ساتھ انسان سیدھے رستے پر عمل کرے. تو ہم اگر قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو اٹھاتے ہیں، اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس کے باوجود دنیا کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں، تو ہم سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا. اگلے لنک کے اندر ہم اگلی سورہ کا آغاز کرتے ہیں. نیکسٹ لنک جوائن کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.